باقی کائنات نے اس آیا میں 8 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 8 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء، فقیر لوگ ہیں۔ فقراء کون ہیں؟ فقراء اور مسکین یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ فقراء وہ ہیں کہ جو لقمے لقمے کے لیے، ایک ایک کھجور کے لیے، جو تھوڑے ایک ایک روپے کے لیے مانگتے تھے، وہ فقیر ہے۔ ان کو اللہ قرآن العظیم نے ارشاد فرمایا کہ دیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی حقدار ہو پھر۔ اور پھر مسکین ہے۔ مسکین کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تقریباً فقیر اور مسکین یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، ان کی تعریفیں بھی ملتی جلتی ہیں۔ فقیر اور مسکین کے متعلق، دونوں کے متعلق یہ تعریف آتی ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس مال و دولت ہو لیکن اتنا ہو کہ اپنے گھر کا خرچہ کو نہ چلا سکے، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور مسکین کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ ہے جو گھومنے پھرنے والا نہیں ہے، جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ وہ ہے جو ایک ایک یا دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر نہیں پھرتا، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، یعنی اس کی حاجات کو، اس کی ضروریات کو، اس کی گھریلو معاملات کو وہ پورا کر دے۔ اتنا مال دولت اس کے پاس نہ ہو، نہ ہی اسے غریب اور فقیر سمجھا جاتا ہے، بلکہ لوگ اس کو مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ واجب ہے، اور نہ خود وہ لوگوں کے سامنے دست دراز کرے، لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، اپنے آپ کی غریبی کو اپنے آپ کے اندر ہی رکھے، بلکہ یہ نہ ہو کہ جیسے فقیر ہے وہ در در پر جا کر مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مسکین وہ ہے کہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے جاتا نہیں ہے، ایک ایک لقمہ یا ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ، ایک ایک کھجور کے لیے وہ در در پر نہیں جاتا، وہ بھٹکتا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ غریب ہے اور اس کو غریب سمجھ کر اس کو صدقہ دیتے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور پھر تیسرا والعاملین علیہا، اور وہ اہلکار جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے حکومت وقت کی طرف سے جو مقرر کردہ لوگ ہیں، وہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے، صدقات اکٹھا کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹیاں مقرر ہیں، ان لوگوں پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، ان پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے تھے، عاملین صدقات جو صدقات کو اکٹھا کیا کرتے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ دیا ہے۔ وہ اگر بکریاں، اس وقت بکریاں زیادہ ہوتی تھی، اونٹ زیادہ ہوتے تھے، تو ان میں سے زکوٰۃ ہوتی تھی، وہ زکوٰۃ لینے کے لیے اس جگہ پر جاتے تھے جہاں پر گھاٹ ہوتا تھا، پانی پینے کی جگہ، اس جگہ پر جاتے، یا پھر جہاں پر ان مویشیوں کا باڑا ہوتا تھا اس جگہ پر جاتے اور وہاں سے جا کر زکوٰۃ لے کر آتے تھے۔ اور پھر جو باقی مال و دولت والے تھے، پیسے والے تھے، ان پیسے والوں سے بھی وہ خود زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ یہ زکوٰۃ کے جو اکٹھا کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چوتھا جو فرمایا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، تعریف قلبی۔ تعریف قلبی سے کیا مراد ہے
کہ کوئی ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو مسلمان ہوئے ابھی کچھ دیر ہوئی ہے، اس کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو اسلام پر پکا رکھنے کے لیے اس کو مال دیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، وہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ اور پھر کوئی ایسا کافر ہے کہ جو مسلمان ہونے کی طرف رغبت رکھتا ہے، آنا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہ تعریف کلمے کا حکم دیا ہے کہ اس کو روپے دیے جائے، پیسے دیے جائے، مال دیا جائے، تاکہ اس کے ساتھ اس کا اسلام کی طرف جھکاؤ ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ تیسرے نمبر پر، ان میں سے تیسرے لوگ ہیں، دو تو یہ ہو گئے کہ جو ابھی نو مسلم ہے، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو کافر ہے لیکن مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کو پیسے دیے جائے، اس کے اخراجات کو پورا کیا جائے تاکہ اس وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے۔ دوسرا یہ ہو گیا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ کوئی ایسے کافر ہیں، یہودی ہیں، منافق ہیں، ایسے ہیں کہ جو آپ کے مسلمانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مسلمانوں آپ کو پتہ ہے کہ امید ہے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، اور یہ ہمارے بوڑھوں کی، کمزوروں کی اگر ہم جنگ پر چلے بھی جائیں تو پیچھے سے یہ ہماری حفاظت کریں گے، تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی بھی تعریف قلبی کی جائے گی۔ وفر رقاب، اور گردنیں چھڑوانے والے، گردنیں چھڑوانے والوں سے مراد کیا ہے؟ اس وقت غلام ہوا کرتے تھے، غلام کی گردن چھڑوانا، غلام کو آزاد کروانا۔ بعض علماء نے اس سے صرف مکاتب غلام لیا ہے۔ مکاتب غلام کون سا ہے؟ مکاتب غلام اس کو کہا جاتا ہے جس غلام نے اپنے مالک کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ میں آپ کو اتنی رقم یا اتنا مال دے کر جب تک میں وہ مال ادا نہیں کرتا اس وقت تک میں آپ کا غلام ہوں، جب میرا وہ مال پورا ہو جائے گا، میری رقم پوری ہو جائے گی، اس وقت میں آزاد ہوں۔ اس غلام کو کہتے ہیں مکاتب غلام۔ یا مالک جو ہے وہ خود غلام کو کہہ دے کہ تو مجھے اتنا مال لا کر دے دے تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ اگر اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے ہی نہیں، غلام ہے، غلام کے پاس اتنا مال و دولت کہاں سے آنا ہے؟ وہ تو خود غلامی کر رہا ہے، اس غلام کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اس غلام کو زکوٰۃ دی جائے، اس کا تعاون کیا جائے، اس کو آزاد کروانے کے اندر، تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ اور پھر بعض علماء نے مکاتب اور غیر مکاتب، یہ تو مکاتب ہے جس نے شرط طے پائی ہے کہ اتنا مال دے کر آزاد ہو جانا ہے یا آزاد کر دوں گا، مالک کو کہہ دے کہ میں آزاد کر دوں گا۔ اور غیر مکاتب وہ ہے کہ کوئی ایسا غلام ہے کہ جس نے مکاتبت نہیں کی، جس نے شرط معاہدہ نہیں طے پایا، بلکہ وہ غلامی کے اندر ہے، اس کا مالک اس کو بہت زیادہ سلوک کرتا ہے، بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ صحیح ڈھنگ پر کام بھی کر رہا ہے لیکن اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا تعاون کیا جائے، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے کہ یہ مال لو اور اپنے مالوں کو اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جاؤ، یا خود اس مالک کے ساتھ بات کر کے وہ زکوٰۃ کا مال دے کے اس کو آزاد کروا دیا جائے۔ یہ ہے وفر رقاب، گردنیں آزاد کروانا، گردنیں چھڑوانا۔ اور پھر اس کے بعد والغارمین، اور قرضے دار، کوئی ایسا قرضے دار ہے کہ اس کا گھر کا خرچہ اس کا پورا نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر قرضے پہ قرضہ چڑھتے جا رہا ہے، وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے گھر کے اخراجات بھی مشکل کے ساتھ پورے ہوتے ہیں، ایسے قرضے دار پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر کے وہ اس قرضے سے جان چھڑوا دے، قرضے سے خلاصی پا لے۔ قرضہ یہ اتنی بڑی یہ احمد بیماری ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہید کا جنازہ لے کر آیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس پر
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرضہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. شہید ہے, شہید کے بارے میں کہا سیاقی رسول ہے, شہید ہے, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, تم جنازہ پڑھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا. پھر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف ذمہ نہیں دینا, اس کو ادا کرو, ابھی ادا کرو. جو قرضہ اس کا ہے وہ قرضے کو ادا کیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. حتیٰ کہ شہید بھی ہے اس کو بھی قرضہ ادا کرنا پڑے گا. ہاں اگر کوئی جس سے قرضہ لیا ہے وہ خود معاف کر دے تو پھر اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر اس کی وراثت ہے, اس کا مال و دولت جو پیچھے ہے اس سے قرضہ پہلے ادا کرنا ہوگا. باہر کے اندر وراثت تقسیم کی جائے گی, وراثت باہر کے اندر ہے, قرضہ پہلے ہے. اور پھر والغارمین جو قرضے دار ہے, مقروض ہیں, ان کا قرضہ اتارنے کے لیے ان کے ساتھ مدد کی جائے, ان کو رقم دی جائے کہ تاکہ وہ اس کے زیر بار جو ہوئے ہیں, قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں, وہ قرضے سے باہر نکل سکے. اس کا نام نقطہ صرف اس کی ضروریات وہی پوری ہوتی ہیں, اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال و دولت نہیں ہے تو اس کو زکات دی جائے. اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا ضمانتی ہے کہ جس نے یہ حلف اٹھا لیا کہ اگر یہ اپنا کام, یہ اس نے جو شرط طے پائی ہے تو یہ پوری نہیں کرتا تو آپ اس کی ضمانت کر دینا, میں اس کا ضمانتی ہوں, میں اس کی ضمانت کا ذمہ اٹھاتا ہوں. تو پھر اس کے پاس بھی اتنی رقم نہ ہو کہ وہ ضمانت ہو شرعی طور پر. اگر ایسی ضمانت ہے کہ جو شرعی طور پر نہیں ہے وہ ضمانت نہیں, اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں کیا جائے گا. اگر شرعی طور پر حق ہے, وہ سچا ہے, تو پھر اس ضمانتی کے پاس اتنے پیسے کی اتنی رقم نہیں ہے, اس کو زکات دی جائے اور اس زکات کے ساتھ وہ اپنی ضمانت سے بری ہو سکے. یہ اس لیے یہ بھی قرضے داروں کے اندر آتا ہے, غارمین کے اندر آتا ہے. اور اس کے بعد وفی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جانے والے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے, اللہ کے راستے میں عمرہ حج کے لیے نکلنے والے. کوئی ایسا ہے کہ عمرہ اور حج کا اس کو بہت زیادہ شوق ہے اور اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے ہی نہیں, بیچارہ تڑپ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے میں حج کر رہا ہوں یا عمرہ کر رہا ہوں, تو اس کے ساتھ مدد کی جائے, اس کا تعاون کیا جائے. اس کو زکات دے کر بھی, زکات بھی دینی پڑے, زکات دے کر بھی اس کو اللہ کی راہ میں, اللہ رب العالمین کے دربار میں, وہاں پر حج کے لیے, طواف کے لیے, عمرہ کے لیے بھیج دیا جائے. اور پھر جو جہاد کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے, وہ جہاد کے لیے تو تیار ہیں, جسمانی طور پر تیار ہیں, روحانی طور پر تیار ہیں, ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ مال کی وجہ سے رک جائے, مال کی وجہ سے رک جائے. ان کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ زکات دی جائے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں نکل سکے. وقت سبیل, اور پھر مسافر ہے, وقت سبیل مسافر, کوئی ایسا مسافر ہے گھر سے نکلا ہے مال لے کر, گھر سے نکلا ہے روپے لے کر, راستے کے اندر اس کی جیب کٹ جاتی ہے, یا راستے کے اندر کوئی حادثہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ اس کے پاس بے شک وہ ہزاروں کوٹیوں کا مالک کیوں نہ ہو, اس کے پاس اس وقت رقم نہیں ہے, اس کا کوئی صاحب قریبی بھی کوئی نہیں ہے, رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے, جس علاقے میں گیا اس علاقے میں اس کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ زکات واجب ہے. زکات میں سے اس کو اتنی رقم دے دی جائے کہ جس کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ جائے, اگر تو مالدار ہے وہ اپنے گھر پہنچ جائے, اتنی رقم اس کو دی جائے تو وہ زکات میں سے دینا اس کو واجب ہے. فریضہ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے, زکات جو ہے اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. اگر زکات نہ ادا کی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال میں سے زکات نہیں ادا کی جاتی وہ مال حرام ہے, اور حرام کا مال ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پھر
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हराम जो खाता है, हराम जो पीता है, हराम जो पहनता है, जिसका चलना भी हराम का, उठना भी हराम का, खाना भी हराम का, पीना भी हराम का, पहनना भी हराम का, हत्ता कि हर चीज उसकी हराम की है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ख्वाब मुलाफे काबा को पकड़कर दुआए क्यों ना मांगे, उसकी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स है, उस शख्स ने गुलाम काबा को पकड़ा हुआ है, अल्लाह से रो रो के इंतजार करता है, अल्लाह से मुआफिया तलब करता है, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ नहीं करेगा, अल्लाह नहीं उसको माफ करता। क्यों नहीं करता? क्यों? उसका खाना भी हराम का, पहनना भी हराम का, पीना भी हराम का, चलना भी हराम का, उठना भी हराम का, बैठना भी हराम का, हर चीज उसकी हराम की है, अल्लाह उसको कैसे माफ करे? हम ज़कात देते हैं सिर्फ और सिर्फ गर्दन के अलावा किसी और चीज की ज़कात नहीं दी जाती। मकई है, इसमें भी ज़कात है, गन्ना है, उस गन्ने की रकम पर भी ज़कात है, और फिर उसके बाद माल और दौलत है, नकदी है, सोना है, चांदी है, उस पर भी ज़कात है, नकदी है, उस पर भी ज़कात है, उसका कारोबार है, उसके कारोबार में इतना रकम है, इतना कारोबार है कि वो निसाब को पहुंचता है, उसमें भी ज़कात है। हर चीज में अल्लाह ने ज़कात का रखा है। अगर ज़कात अदा कर दी जाए तो फिर उसका माल साफ हो जाएगा। इंसान समझता है कि ये ज़कात हम अदा करते हैं, इसके साथ मेरा माल कम हो जाएगा, माल कम नहीं होगा। ये सिर्फ दिल को समझाने वाली बात है, ये बात दिमाग में नहीं आती। बात दिमाग में यही आती है कि इसके साथ मेरे पैसे कम हो जाएंगे, मेरा माल दौलत कम हो जाएगा, मेरे जायदाद में कमी आ जाएगी। इसके साथ कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह इससे भी दुगना अदा कर देगा, दुगने से भी ज्यादा अदा कर देगा। फरीज़ा मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फरीज़ा है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब जानने वाले, खूब हिकमतों वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मालिक कायनात हमें इस फरीज़े को समझने की तौफीक अता फरमाए और फिर इस फरीज़े के मुताबिक सवारी ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈਗੀ। सवारी ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਸਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਵੇਂ 10